رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، مشرکین آ کے سوال کرتے ہیں اپنے رب کا نسب نامہ تو بیان کیجئے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص کو نازل کر دیا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کا کوئی ایک بھی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ، یہ سورت ثلث القرآن ہے، قرآن کا تہائی حصہ ہے۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ سورت اخلاص قرآن مجید کا تہائی حصہ ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص یہ کام تو کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے۔ وہ کام کیا ہے؟ تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ فإنہ من قرأ قل هو اللہ احد اللہ الصمد فی لیلۃ فقد قرأ لیلتہ ثلث القرآن، جو رات کے وقت سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے گویا کہ اس نے قرآن کا تہائی حصہ پڑھ لیا۔ قرآن کے تہائی حصے کا معنی بیان کرتے ہوئے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر 3 اساسی مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا، اللہ کے اوامر اور نواہی کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں اور پھر ان کی قوموں کے اخبار و قصص کو بیان کیا گیا۔ تو سورۃ الاخلاص علم التوحید، توحید کا ایک مرکز ہے، توحید کی حقیقت کو کھولنے والی یہ سورت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی محبت سورت اخلاص سے ہوگی یہ محبت اسے جنت تک لے جائے گی۔ جامع الترمذی کی روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، انی احب هذه السورہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد، فقال ان حبک ایاہا یدخلک الجنہ، یاد رکھنا اس سورت کے ساتھ تیری محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو شخص 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی بہترین سورت ہے۔ نعم السورتان ہما یقرآن فی الرکعتین قبل الفجر، قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ بلکہ اس سورت کے الفاظ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اس میں اعظم بن جاتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدی لقد سألہ باسمہ الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں۔
جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک۔ ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خوبصورت بات کی، فرمایا کرتے تھے السماوات السبع والارضون السبع، 7 آسمان اور 7 زمینوں کی بنیاد اسست علی هذه السورہ، اس کی بنیاد اس سورت اخلاص پر رکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو اس بات کی نوید سنائی کہ جب ایک شخص سفر میں نکلا، جب بھی وہ نماز پڑھاتا تو سورۃ الاخلاص کی تلاوت بھی کیا کرتا۔ صحابہ کرام نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ آپ نے سوال کیا میرے صحابی آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو صحابی نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے ساتھ مجھے محبت بہت ہے، فرمایا تیری یہ محبت قیامت کے دن تجھے جنت لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کے ساتھ ساتھ بقیہ 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان تینوں صورتوں کی تلاوت کے بارے میں بھی مسلمانوں کو نوید سنائی کہ انجیل اور زبور اور تورات کے اندر ایسی کوئی صورتیں نہیں جس طرح کی یہ 3 صورتیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں قل هو اللہ احد والمعوذتین، قل هو اللہ احد اور آخری 2 صورتیں حین تمسی وتصبح 3 مرات تکفیک من کل شیء، اگر کوئی شخص 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے صبح کے وقت اور 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے شام کے وقت تو ہر چیز سے یہ تینوں صورتیں کفایت کر جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صورتوں کو بہترین دم قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ صدیقہ بنت الصدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا آوى الى فراشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرنے کے لیے اپنے بستر کی طرف جاتے کل لیلہ، ہر رات جمع کفی، اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے، ثم نفس فیہما، پھر ان دونوں ہاتھوں میں پھونک مارتے، فقرأ فیہما، اور قرآن مجید کی یہ تلاوت کرتے قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورت۔ نماز وتر اور اس کا طریقہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، آپ سے ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ 2 رکعتیں کر کے پڑھو، اگر صبح بیدار ہونے کا خوف ہے کہ بیدار نہیں ہو سکتا تو پھر آخر میں 1 رکعت پڑھ لے جو وتر بن جائے گی۔ وتر کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں؟ وتر یہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الوتر حق علی کل مسلم، وتر ہر مسلمان پر حق ہے، جو 3 وتر پڑھنا چاہتا ہے وہ 3 پڑھ لے، اور جو شخص 1 وتر پڑھنا چاہتا ہے وہ 1 وتر پڑھ لے۔ یہ سنن ابی داود کی 1422 نمبر روایت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ وتر یہ فرض نماز تو نہیں، لیکن یہ سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس بات کا حکم دیا ہے۔ وتر کے بارے میں دوسری بات جو سمجھنے والی ہے کہ اس وتر کی عظمت بہت ہے۔ عظمت کیا ہے؟ لوگوں، اللہ نے تمہیں ایک ایسی نماز سے نوازا ہے
جو سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اور وہ نماز کون سی ہے؟ وہ نماز وتر کی نماز ہے. وہی الوتر، یہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کے طلوع ہونے کے درمیانی وقت جو ہے اس میں اس کو ادا کیا جائے گا. سنن ابی داود کی 1418 نمبر اور جامع ترمذی کی 452 نمبر روایت پہ موجود ہے. تیسری بات، وتر کو کس وقت پڑھا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک آپ کسی وقت بھی وتر پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہونے سے پہلے پہلے وتر پڑھ لیا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کیا کرو صبح سے پہلے وتر کی. یہ روایت بھی 750 نمبر صحیح مسلم میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کرتا ہے اور اس نے ابھی تک وتر پڑھا ہی نہیں ہے اس کا وتر ہے ہی نہیں. یہ روایت صحیح ابن حبان میں 2408 نمبر روایت ہے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب فجر طلوع ہو جائے تو رات کی نماز ختم ہو جاتی ہے اور وتر بھی. فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، اس لیے فجر سے پہلے تم پڑھ لیا کرو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد اور امام اسحاق یہ تین بیان کرتے ہیں علماء کہ صبح کے بعد وتر نہیں ہوگا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ عشاء کے بعد رات کے شروع میں بھی وتر پڑھ لیا کرتے، کبھی آدھی رات وتر پڑھ لیتے، کبھی آخری رات وتر پڑھ لیتے، اور کبھی فجر سے پہلے آپ وتر پڑھ لیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں دو باتیں انسان کو سمجھنی چاہیے. وتر، اس کے بارے میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے اور یہ تاکید بیان کرنے والے ابو ہریرہ ہیں. اوصانی خلیلی بثلاث، میرے دوست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ میں تین چیزوں کو نہ چھوڑوں. ہر مہینے 3 روزے، ایام 20 کے 13، 14 اور 15، اور چاشت کی 2 رکعتیں، اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 وصیتیں فرمائیں اپنے صحابی کو. یہ ساری روایتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان کو وتر پڑھ کے سونا چاہیے اگر اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ میں صبح بیدار نہیں ہو سکتا. اور اگر صبح